السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث نمبر بتائیے، کہاں سے پڑھنا ہے ہم نے؟ تھرٹی سکس، بالکل ٹھیک ہے۔ تیمم کا بیان، باب نمبر 7، باب تیمم، حدیث نمبر 36 سے شروع کرنے والے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں تیمم کی۔ کتاب کا نام بتا دیں بھائی، عمدۃ الاحکام کو لکھ دے۔ تیمم کا پہلے لغوی معنی آپ کو بتاتے ہیں۔ لغت میں تیمم کسے کہتے ہیں؟ لغت میں تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اسے عربی لغت میں تیمم کا یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یعنی شرعی معنی کیا ہے تیمم کا؟ یہ تو لغوی معنی تھا نا، لغت عربی لغت میں تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں، یہ شرعی معنی ہے تیمم کا۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی کی طرف قصد کرنا، طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ پاک مٹی کی طرف قصد کرنا طہارت حاصل کرنے کے لیے، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ آ جائے آپ کی طرف۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ دیکھا، رجلاً ایک آدمی کو۔ رآ یا را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رجلاً ایک آدمی کو، معتزلاً الگ تھلگ، سائڈ میں، جدا، سب سے جدا، سارے ایک طرف یہ ایک طرف۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا الگ تھلگ، جدا۔ لم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی، فی القوم، قوم کے ساتھ۔ اس نے نماز نہیں پڑھی قوم کے ساتھ، الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا فلانو، اے فلاں، ما منعک، تجھے کس نے روکا تھا، ان تصلی فی القوم، کہ تو نماز پڑھتا قوم کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تو نماز پڑھتا، تجھے کس نے روکا تھا؟ یعنی قوم کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی تو نے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوراً ہی اس پر کوئی حکم لگا دیا، آپ نے پہلے وجہ دریافت کی، پہلے وجہ معلوم کرنی چاہیے، پھر آپ اپنا رد عمل پیش کریں۔ وجہ معقول ہے تو خاموش، صحیح بات بتا دیں اس کو،
اور اگر وجہ غیر معقول ہے تو آپ نے جو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے کر لیں، اصلاح کرنی ہے کر لیں، پہلے وجہ معلوم کریں۔ اب اس نے وجہ بتائی، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصابتنی جنابتن، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی، میں جنبی ہو گیا تھا، مجھے جنابت پہنچی تھی، میں جنابت سے تھا، میں جنبی ہو گیا تھا، میں حالت جنابت میں تھا، مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا، ولا ماء، اور پانی نہیں تھا، اور پانی نہیں تھا۔ سمجھے؟ اصابتنی جنابتن، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی، ولا ماء، اور پانی نہیں تھا۔ یہ وجہ بتا دی انہوں نے، اور تیمم کا انہیں پتہ نہیں تھا، ہے نا معقول عذر، نماز کا وقت تھا، آ کر بیٹھ گیا کونے میں، جنابت لاحق تھی، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، پانی تھا نہیں، تیمم کا علم نہیں تھا، معقول عذر تھا، جو ریزن تھا بڑا ہی معقول تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا، علیک بالسعید، آپ نے فرمایا مٹی کو لازم پکڑو، علیہ کا معنی لازم پکڑو، بالسعید، پاک مٹی کو، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ، وہ تجھے کافی ہو جائے گی، یعنی پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کرو، وہ تمہیں کافی ہو جائے گی۔ دو وجوہات ہوتی ہے نا، پانی ہے ہی نہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ نے غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے آپ بیمار ہیں، پانی استعمال ہی نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں پاکیزہ مٹی سے آپ نے تیمم کرنا ہے، دونوں صورتوں میں تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اچھا، وہ تیمم کیسے کرنا ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، فجر کی نماز ہے، آپ نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو دیکھا کہ آپ نے ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، الگ تھلگ سے فارغ ہونے کے بعد، اے فلاں تو نماز میں کیوں شریک نہیں تھا؟ پھر اس نے وجہ بتا دی، اللہ کے رسول پانی نہیں تھا، غسل فرض ہو چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے وجہ بتا دی کہ جب ایسی صورت ہو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو، وہ کافی ہے، غسل کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ صحابی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی نا، یہ بدری صحابی تھے، خلاد بن رافع ان کا نام تھا، خا لام الف، خلا آخر میں دال ہے، جیسے خالد ہے نا تو الف لام الف لگا دیں، خلاد دال الف، خلاد بن رافع، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی ہیں، یہ ان کا قصہ ہے۔ اب آپ مسائل لکھیں اس حدیث کے۔ پہلا مسئلہ، حالت جنابت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں، حالت جنابت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم غسل کے قائم مقام ہے۔ حالت جنابت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم غسل کے قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جیسے ہی پانی ملے گا آپ کو
تو آپ نے فوراً غسل کرنا ہے، پھر تاخیر نہیں کرنی. یہ عارضی طہارت ہے. نمبر 2، تیمم اس صورت میں ہوگا تیمم اس صورت میں ہوگا جب پانی نہ ہو تیمم اس صورت میں ہوگا جب پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال سے نقصان کا خطرہ ہو، یا پانی کے استعمال سے نقصان کا خطرہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بیمار اتنا زیادہ ہے کہ پانی کا استعمال کرے گا، زخمی ہے، تو اس کے زخم جو ہے وہ تازہ ہو جائیں گے اور اس کو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. نمبر 3، کسی شخص کی غلطی کو دیکھ کر فوراً برا بلا کہنا درست نہیں. کسی کی غلطی کو دیکھ کر فوراً برا بلا کہنا درست نہیں، بلکہ اسے صفائی کا موقع دینا چاہیے. ممکن ہے عذر معقول ہو، ممکن ہے عذر معقول ہو. معقول کا مطلب ایسا مناسب عذر ہو جس کی وجہ سے اسے ڈانٹ نہیں جا سکتا، اسے برا بلا کہنا مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ بنیادی مسائل تھے. طریقہ بتا دیتا ہوں، تیمم کا آگے بھی آ رہا ہے. آپ نے پاک مٹی لینی ہے، مٹی ہونی چاہیے، وہ مٹی، یہ پکی جو دیواریں ہوتی ہیں نا سیمنٹ کی، اس پر ہاتھ لگا لیں یا ماربل کو لگا لیں تو اس میں مٹی نہیں ہے، کچی دیوار. یہ پاک مٹی آپ کے پاس ہے، مل بھی جاتی ہے. بعض جگہوں پر پاک مٹی تیمم کے لیے دستیاب بھی ہے، جیسے یہاں پر ہمارے یہاں جو مکتبے ہیں نا اسلامی کتب خانے، ان میں یہ موجود ہے. زمزم کا پانی ملتا ہے، اپنا اسی طرح کھجوریں آپ کو اجوا ملیں گی، آپ کو جو ہے وہ تیمم کے لیے پاک مٹی دستیاب ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اس مٹی پر یوں مارنا ہے. اس کے بعد زیادہ مٹی لگی ہے تو یوں کر لیں، یا پھر پھونک مار دیں. آپ کے بعد آپ چہرے پر پھیریں ایک دفعہ، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر. آپ کا تیمم ہو گیا، ختم.
بس ایک دفعہ مارنا ہے یوں جاڑ کر یا پھونک مار کے چہرے پر اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ایک ایک بار. آپ کا کیا ہو گیا؟ تیمم. یہی غسل کے لیے ہے, یہی وضو کے لیے ہے. جیسے ہی پانی ملے گا آپ کا تیمم ختم. غسل فرض تھا تو آپ کو نہانا ہوگا, وضو تھا تو اگلی نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوگا. اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے, نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور پانی آ گیا تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی نماز ہو گئی ہے. اب آپ نہا لیں, وضو کر لیں اگلی نماز کے لیے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بھی اہم تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. ایک اور بات, جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے. جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو توڑتی ہیں, الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اگلی حدیث, یہ حدیث کتاب کے حساب سے 37 ہے. مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, صحیح بخاری کتاب التیمم کے اندر, اور صحیح مسلم کتاب الحیض باب التیمم کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے. یہ حدیث ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے. یاد رکھیے یہ جو حدیث ہے نا, یہ حدیث اس موضوع پر سب سے صحیح ترین حدیث ہے. سب سے صریح اور واضح. عمار بن یاسر کہتے ہیں باسانی رسول اللہ, مجھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فی حاجتن, ایک کام سے. حاجہ کہتے ہیں کسی کام کو, کسی ضرورت کو, کسی کام سے کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا. فاجنبت, میں جنبی ہو گیا, یعنی احتلام ہو گیا مجھے, سویا حالت جنابت لائق ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ فلم اجد الماء, مجھے پانی نہیں ملا. پانی ڈھونڈا میں نے, مجھے پانی نہیں ملا. فتمرغت, میں لوٹ پوٹ ہوا. ہوتا نا کروٹ کے بل دائیں بائیں ہونا, کرولنگ جس طرح کی جاتی ہے نا, دائیں بائیں ہوتے ہیں. آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, دائیں طرف کلٹیاں کھا رہے ہیں اور بائیں طرف کلٹیاں کھا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں تمرغت, میں لوٹ پوٹ. فی الصعید, مٹی میں. کما, جیسے. تمرغ الدابۃ, چھپایا جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے. عمومی طور پر دیکھا ہوگا آپ نے, گدھا زمین پر جب لیٹتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں لوٹ پوٹ ہوتا ہے, اپنے آپ کو مٹی میں ملتا ہے. وہ جس طرح جانور اس طرح کرتے ہیں نا, لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. میں جنبی ہو گیا تھا, غسل مجھ پر فرض ہو چکا تھا. بھائی وضو میں تو یہ بات معلوم تھی ان کو, وضو آپ نے کرنا ہو تو ایسے کرنا ہے, لیکن انہوں نے سمجھا کہ غسل فرض ہو گیا تو پورے جسم پر مٹی لگنی چاہیے, تو لہذا مٹی کے لیے اپنے آپ کو زمین پر انہوں نے دائیں بائیں کیا. پھر انہوں نے نماز پڑھ لی. سما کہتے ہیں پھر ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نبی الاسلام کے پاس آیا. فذکرت ذلک لہ, میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا, اس معاملے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. کس معاملے کو؟ اللہ کے رسول آپ نے مجھے کام سے بھیجا, مجھے احتلام ہو گیا, میں جنبی ہو گیا, پھر میں نے
पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला, तयम्मुम करना था, गुस्ल फर्ज था, मैंने पूरी मिट्टी में अपने आप को कल्टियां दी, उसके बाद फिर मैंने नमाज पढ़ी। तो फिर अल्लाह के रसूल ने ये बात सुनी, सुनने के बाद अब आपने जवाब दिया, फ़क़ाला, उन्होंने कहा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमा काना यकफी का, तुझे तो काफी था, तुझे तो काफी था, अंतकूमा ए अंतफाला, अंतकूला अंतफाला, कि तू करता, तू करता, बियदई का, अपने दोनों हाथों से, हा कादा, इस तरह, अंतकूला बमन अंतफाला, कि तू करता अपने दोनों हाथों से इस तरह। समझे किस तरह? फिर नबी इस्लाम ने वो कर कर दिखाया। सुम्मा दराबा, फिर आप सल्लम ने मारा, बियदई, अपने दोनों हाथों को, अल अर्दा, जमीन पर, जरबतन वाहिदतन, एक बार मारना, एक बार मारना, एक बार आपने दोनों हाथों को मारा। सुम्मा मसह शिमाल अल यमीन, फिर आपने मसा किया, फिर आपने बाएं को दाएं पर मारा, मसाहा, फिर आपने मसा किया बाएं का, आलल यमीन, दाएं पर, यानी बाएं हाथ को दाएं हाथ पर मारा, ऐसे। वज़ाहिरा कफ़ई, और दोनों हथेलियों पर, बाएं को दाएं पर मारा, फिर दोनों हथेलियों पर। अच्छा, इसमें तरीका, ऐसे करने के बाद आप दाएं को कर लें बाएं पर, या बाएं को कर लें दाएं पर, दोनों रिवायत मौजूद हैं। ववजहाहु, और अपने चेहरे पर। यहां तरतीब कुछ और है, यानी ये दोनों तरतीबें ठीक हैं, पहले चेहरे पर मार लें, उसके बाद फिर दाएं और बाएं, या पहले दोनों हाथों पर मार लें, उसके बाद चेहरे पर मार लें। दोनों तरह की हदीस मौजूद हैं, और वो दोनों सही बुखारी में मौजूद हैं। नबी इस्लाम ने ये अमल भी किया और वो अमल भी किया। तीन बातें तयम्मुम के ताल्लुक से मालूम हुई। जरब सिर्फ एक है, एक दफा मारना है। दो दफा मारने वाली हदीस ज़ईफ है, वो सही नहीं है, एक दफा मारना है, उसके बाद फिर झाड़ेंगे, दाएं को बाएं पर, बाएं को दाएं पर, उसके बाद चेहरे पर, एक एक दफा। और मट्टी पाक कब? जब पानी ना हो, चाहे वुजू चाहे गुस्ल, दोनों के लिए। ठीक है जी, ये उनका अपना इज्तिहाद था, उन्हें पता ही नहीं था, उनका अपना इज्तिहाद था, उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने तो ये समझा हुआ था कि तयम्मुम का तरीका तो ये है, चेहरे और हाथ पर। गुस्ल के लिए तो पूरे जिस्म पर मट्टी लगनी चाहिए, तो पूरे मट्टी पर वो उलट पुलट हुए और जिस्म पर मट्टी मल ली। इनका इज्तिहाद गलत हुआ। नबी इस्लाम ने बताया कि तुम्हारा ये तुम्हें ये करना ही नहीं था। तयम्मुम का एक ही तरीका है वुज़ू और गुस्ल के लिए, और आपने वो तरीका बता दी है। आता है मसाइल की तरफ। मसला नंबर 1, पानी ना होने की सूरत में पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम गुस्ले जनाबत के कायम मकाम होता है। पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम गुस्ले जनाबत के कायम मकाम होता है। नंबर 2, तयम्मुम का तरीका
کچھ اس طرح ہے کہ دونوں ہاتھ ایک بار زمین پر مارے جائیں، دونوں ہاتھ ایک بار پاک مٹی پر مارے جائیں، دونوں ہاتھ ایک بار پاک مٹی پر مارے جائیں، پھر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی بالائی سطح پر مل لیا جائے. بالائی سطح یعنی اوپر والی سطح، یہ اندرونی سطح ہوتی ہے اور یہ بالائی سطح ہوتی ہے. اس کو باطنی سطح کہتے ہیں، اس کو ظاہری سطح کہتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو ظاہری سطح پر مل لیا جائے یا بالائی سطح پر مل لیا جائے. نمبر 3، تیمم کا یہ طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے یکساں ہے. تیمم کا یہ طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے یکساں ہے. یعنی وضو آپ نے کرنا تھا یا آپ نے غسل کرنا تھا، پانی نہیں ہے یا پانی نقصان دہ ہے، تو طریقہ ایک ہی ہے تیمم کا. نمبر 5، بسا اوقات عبادت کے مسائل میں بھی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. بسا اوقات عبادت کے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. نمبر 6، اگر مجتہد کا اجتہاد غلط ہو اگر مجتہد کا اجتہاد غلط ہو اور وہ اپنے اجتہاد میں کوئی عبادت کر لیتا ہے، اگر مجتہد کا اجتہاد غلط ہو اور وہ اپنے اجتہاد میں کوئی عبادت کر لیتا ہے، بعد میں صحیح مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے،
بعد میں صحیح مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس عبادت کو لٹانے کا حکم نہیں ہے، تو اس عبادت کو لٹانے کا حکم نہیں ہے۔ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھ لیا جی۔ اب اگلی حدیث، عن جابر بن عبداللہ، یہ 38 حدیث نمبر ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التیمم کے اندر اور صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ اعطیت، مجھے دی گئی ہیں، خمسا، 5 چیزیں، لم یعطہن، وہ چیزیں نہیں دی گئیں، احد، کسی ایک کو، من الانبیاء، انبیاء میں سے، قبلی، مجھ سے پہلے، الحمدللہ، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی، یعنی یہ میرا خاصہ ہے، یہ خصوصیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 1، پہلے خصوصیت، نصرت بالرعب، خوف کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کے ساتھ، یعنی میں اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور ہوتا ہوں، اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور، اور میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہوں دشمن کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دشمن پر میرا رعب، میرا خوف، میری دہشت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے۔ دوسری، وجعلت، اور بنا دی گئی ہے، لی، میرے لیے، الارض، زمین، مسجدن، مسجد، سجدہ گاہ، عبادت گاہ، وطہورن، اور پاک، پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے، جہاں چاہوں نماز پڑھ لوں۔ پاک ہونے کا مطلب یہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لوں، زمین پاک ہے۔ چند مقامات پر استثناء کیا گیا، وہاں جہاں گندگی ہے، بیت الخلا ہے، کچرا گاہ ہے، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، قبرستان ہے، یہاں نماز نہیں ہو سکتی۔ جہاں پاک ہے، گندگی نہیں ہے، وہاں نماز ہو سکتی ہے۔ یعنی سابقہ انبیاء کے لیے جگہ کو مخصوص کر دیا گیا تھا، صرف اسی جگہ نماز پڑھ سکتے، اس کے علاوہ نماز نہیں۔ یہاں مسجد ہے، مسجد میں پڑھے، مسجد آپ سے بہت دور ہے، نہیں پہنچ پاتے، آپ وہیں نماز پڑھ لیں۔ پانی نہیں ہے تو آپ مٹی سے تیمم کر لیں۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ، بس جو بھی آدمی، من امتی، میری امت میں سے، ادرکت الصلاۃ، اسے نماز پا لے، میری امت کے کسی بھی آدمی کو جہاں کہیں بھی نماز پا لے، فَلْيُصَلِّ، اسے چاہیے کہ وہاں نماز پڑھ لے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے اب لمبا سفر کر کے مسجد میں جانا ہوگا، مسجد نہیں گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔
حق تو یہ ہے کہ مسجد میں جائے گا وہ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر بہت دور ہے، مسجد نہیں جا سکتا، تو پھر کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے؟ نہیں، وہی نماز پڑھ لے، وہی نماز پڑھ لے۔ جہاں کہیں بھی میری امت کو نماز پڑھ لے، اسے چاہیے کہ وہی نماز پڑھ لے۔ وَأُحِلَّتْ لِي، حلال کر دی گئی ہے میرے لیے، المغانم، مال غنیمت، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ وَلَمْ تَحِلَّ، اور نہیں حلال تھا، لِأَحَدٍ، کسی نبی کے لیے، قبلی، مجھ سے پہلے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مال غنیمت جنگ کے بعد ایک جگہ جمع کیا جاتا، آگ آتی جلا کر راکھ کر دیتی، آگ کھاتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اس مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، وہ کھا سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا، لوگ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور ایک آخری فضیلت، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، یعنی یہ چوتھے نمبر پر ہے، مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ شفاعت، شفاعت میں سے سب سے عظیم شفاعت شفاعت عظمیٰ ہے۔ حساب و کتاب کی ابتدا اللہ کے رسول کی شفاعت سے ہوگی، اس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے نبی کی شفاعت سے ساری امتوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ شفاعت کبریٰ کہتے ہیں اسے۔ اور آخری فضیلت یہ ہے، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، نبی کو بھیجا جاتا تھا خاص ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، ایک اس قبیلے میں، ایک اس قبیلے میں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، کئی انبیاء۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قبیلے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے آخری نبی، خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت ختم۔ یہ تھا حدیث کا ترجمہ، جس میں نبی الاسلام کو 5 خصوصیات سے نوازا گیا، اس کا بیان ہے۔ ان میں سے ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی یہ خصوصیت کہ پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے، عبادت کی جگہ مسجد بنا دیا گیا۔ چند ایک مقامات کے لیے، جیسے قبرستان ہے، نہ نماز ہوتی ہے، اور اسی طرح مذبح خانہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بیت الخلاء، کچرا گاہ، کیونکہ وہ گندی جگہ ہیں، لہذا وہاں نماز نہیں ہو سکتی، وہاں تیمم نہیں ہو سکتا۔ پاک مٹی سے تیمم کر لیں، اور اس کے علاوہ کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر مسجد آپ کے قریب نہیں ہے۔ مسجد قریب ہے تو پھر مسجد میں ہی نماز ہوگی، گھر میں نماز نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ مسائل بڑے عظیم ہیں، اس لیے مسائل لکھ لیں آپ۔ نمبر 1، نبی الاسلام تمام انبیاء سے افضل، اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ نبی الاسلام تمام انبیاء سے افضل، اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، نبی الاسلام کے ایسی خصوصیات سے نوازا گیا جو کسی اور نبی کو حاصل نہ ہو سکی۔
نبی علیہ السلام کو ایسی خصوصیات سے نوازا گیا جو کسی اور نبی کو حاصل نہ ہو سکی. شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے. شکر ادا کرنے کے لیے، یہ اگلا مسئلہ ہے، شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے. نمبر 4، پوری زمین پر ممنوع مقامات کے علاوہ، پوری زمین پر ممنوع مقامات کے علاوہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. ممنوع مقامات میں نے بتا دی ہیں آپ کو. قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، بیت الخلاء میں نماز نہیں ہوتی، اسی طرح جہاں پر گندگی غلاظت ہو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح جہاں جانور ذبح کیے جاتے مذبح خانہ، وہاں نماز نہیں ہوتی. وغیرہ وغیرہ. 5واں مسئلہ ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک زمین اور پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے. پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک زمین اور پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تیمم کا باب مکمل ہوا جس میں ہم نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں. ان 3 حدیثوں میں تیمم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو، غسل فرض ہو چکا ہو یا وضو کرنا ہو، آپ نے تیمم کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ کو زمین پر ماریں گے، جھاڑا یا پھونک ماری، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اور چہرے پر پھیر لیا، آپ کا تیمم ہو گیا. جب تک پانی موجود نہیں ہے آپ وضو سے ہیں. آپ کے اس تیمم کو صرف وہ چیزیں توڑیں گی جو وضو کو توڑتی ہیں. بھائی گملے کی مٹی پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں پاک، کبھی کبھی اس میں وہ جانور کا فضلہ مکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پانی موجود ہے تیمم نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ جان کو خطرہ پھر ہو سکتا ہے. پانی نہیں ہے، غسل ہے یا وضو ہے، تیمم کر لیں آپ. پانی آ گیا تو آپ کا تیمم ختم. اب آپ نے وضو کرنا ہے، اب آپ نے غسل کرنا ہے اگر غسل فرض تھا آپ پر. اجتہاد یہ ہوتا ہے، مثلا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جس طرح صحابی نے تیمم کا تو سنا ہوا تھا کہ وضو میں تیمم یوں کرتے ہیں، غسل میں کیسے کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے اجتہاد یہ کیا، ہو سکتا ہے مٹی پورے جسم پر لگانی ہے تو پورے جسم پر لگا لی انہوں نے.
اگر جگہ صاف نہیں ہے تو ظاہر ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، صاف جگہ تلاش کرنا ضروری ہے. اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسی صورتحال ہے، کہیں سے پاک مٹی منگوا لیں آپ. جی ہاں، ایک اس سے ملتی جلتی جو دلیل آپ کے پاس ہے اس سے ملتا جلتا کوئی عمل کر لینا. صرف ہم نے کلائی تک کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کی کلائی تک اور چہرے تک بس. ہر شخص اجتہاد نہیں کر سکتا. اجتہاد صرف وہ شخص، دیکھیں کچھ نہ کچھ واقفیت ہونا ضروری ہے. واقفیت کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر آپ اجتہاد کر لیں. اگر راستہ معلوم ہے، آپ عالم سے رجوع کر سکتے تو رجوع کیا جائے گا. نہیں، شکوک شبہات کو تو نہیں کہتے. نہیں، کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں. مسائل ایک دوسرے سے شیئر کر لیں. ہاں دیکھیں، مٹی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے تو ایسے ہی نماز پڑھ لے. پھر ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں مٹی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ایسی پڑھی تھی جب پانی نہیں تھا اور تیمم کا حکم بھی نہیں اترا تھا تو ایسی ہی نماز پڑھ لی تھی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے، نہ مٹی ہے نہ پانی ہے تو پھر وہ نماز پڑھ لے ایسے ہی. اجتہاد کا بیان پڑھیں گے اصول میں. زمین کی مٹی، زمین کی مٹی، غسل کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کر لیا، یہی تو پڑھا رہے ہیں آپ کو. ہاں اگر مٹی سے بنی ہوئی دیوار ہے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مسائل ایک دوسرے سے شیئر کر لیں، وقت ہو چکا ہے. بھائی پانی آپ کی دسترس میں نہ ہو، آپ کی قدرت میں نہ ہو اس پانی کو حاصل کرنا. بالکل کر سکتے ہیں مٹی سے صاف. چلیں آپس میں ریویو کرتے رہیے گا، دہراتے رہیے گا، ایک دوسرے کو مسائل شیئر کرنے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اجتہاد کے مسائل آپ پڑھیں گے تو وہیں آپ گفتگو کیجیے گا، ابھی چھوڑ دیں اس کو.